جی اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب آ گیا جی، اگلی چیز آ گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت۔ اب یہ جو آیت ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو آیت ہے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لو۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا، تجارت کی غرض سے اپنے دو عیسائی ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچ نہیں سکے گا، چنانچہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ اس نے یہ ہوشیاری کی کہ سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر خفیہ طور سے اس سامان کے اندر چھپا دی۔ ٹھیک ہے، تو عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی ہے، وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست سامان میں سے ہاتھ لگی تو ان کو اس پیالے کا پتہ چلا اور انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی چیز نہ لی ہے، نہ چھپائی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو فروخت کیا ہے۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ دراصل یہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے اور مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ گواہ پیش کریں، اور یہ پیش نہ کر سکے، قاعدے کے مطابق وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین دو عزیزوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کی روشنی میں جس قسم کی صورتحال کا بیان کیا گیا کہ جب کہ جناب یہ جو وصیت کے بارے میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم پہ کسی کو موت آ جائے تو کیا کرو کہ وصیت کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جی تمہارے اس میں سے طریقہ کار کیا ہوگا کہ طے کرنے کا طریقہ یہ کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی، ٹھیک ہے نا، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو وہیں پہ جہاں پہ تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں میں سے دو شخص ہو جائیں۔ یعنی گواہی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جب تم کوئی وصیت لکھ رہے ہو تو تم کیا کرو، تم دو اپنے میں سے دو عادل آدمی کر لو، یا اگر تم کسی جگہ گئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا، تم اگر زمین کے اندر ان تم ضرورت تم فی الحال سے تم کسی اور ملک میں گئے ہوئے تو وہاں کے دو آدمیوں کو کیا بنا لو، اس کے اوپر گواہ بنا لو، ٹھیک ہے نا، یعنی دو غیروں کو دو شخص ہو جائیں جو اس پہ گواہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ فاصابت کو مصیبت الموت، ٹھیک ہے نا، اور وہیں تم کو مصیبت یعنی موت کی مصیبت جو ہے وہ پیش آ جائے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، اگر تم شک پڑے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، تم کیا کر سکتے ہو، انیر تب تم، اگر تمہیں شک ہو گیا، ریب شک ہو گیا کہ ٹھیک ہے نا، کہ تو اگر تمہیں کوئی شک ہو جائے تو پھر تم کیا کر لو، تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی داروں کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم کیا ہوں گے، گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ اس ترجمہ تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھے میں ترکیبی لحاظ سے کرتا ہوں کہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، ٹھیک ہے نا، تمہارے گواہی کا طریقہ کیا ہوگا، گواہی کا طریقہ تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ کیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، ٹھیک ہے نا، جب تم میں سے کسی ایک کو کیا آ جائے، کوئی مرنے کے قریب ہو، یعنی موت اس کو آ جائے، ٹھیک ہے نا، کس میں سے، حین الوصیت، وصیت کرتے وقت، کیسے، شہادت اثنان ذوا عدل منکم، کہ تم وصیت کرتے وقت کیا بنا لو، اپنے میں سے دو گواہ بنا لو کہ یہ میں نے وصیت لکھوائی ہے،
او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ جو تم اپنوں میں سے نہیں غیروں میں سے دو گواہ کر لو، ان انتم ضربتم فی الارض، کہ اگر تم ان کی سرزمین کے اندر ہو، ٹھیک ہے نا، فاصابتکم مصیبت الموت، اور پھر تمہیں وہیں پر کیا آ جائے، موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو پھر یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اچھا اب یہ بات تو ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ تم ان کو روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، کہ وہ قسم کھائیں دونوں اللہ کے اوپر، اللہ فیقسمان باللہ، یعنی تب تم کہ اگر تمہیں کیا ہو جائے، تمہیں شک پڑ جائے ان میں سے، تم نماز کے بعد ان کو روک سکتے ہو، اور وہ کیا قسم کھائیں گے، لا نشتری بھی ثمنن، ٹھیک ہے نا، کہ جناب کہ ہم لا نشتری بھی ثمنن، کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی کیا نہیں لیں گے، کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی جو ہم گواہی جو دے رہے ہیں یا کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ کوئی مالی فائدہ گواہی کے بدلے میں کوئی نہیں، ولو کان ذا قربا، ولو کان ذا قربا، چاہے معاملہ کسی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم کیا نہیں کر رہے، ہم جو ہے نا، ہم جو ہے نا، جو اللہ نے ہم پر گواہی، جو اللہ کی گواہی اللہ نے ہمارے پر ذمہ داری ڈالی ہے، ہم اس کو نہیں چھپا رہے، نکتمو ان اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے، تو یہ تم ایسا کر لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیشہ دو گواہ بنا لیا کرو جب اپنی وصیت وغیرہ کرتے ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ دو گواہ تمہارے اوپر بن جائیں، اور تاکہ کبھی کوئی مکر نہ سکے، اور جو ہے اگر دوسرا بندہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر اس طرح سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ کرے گا۔ اب کہتے ہیں جناب فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ دیکھو ذرا، فَإِنْ أُسِرَ، ٹھیک ہے نا، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ اگر بعد میں یہ بات تمہیں پتا چل جائے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جھوٹ بول کر کیا کیا تھا، انہوں نے جو تھا جھوٹ بول کر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر تمہیں بعد میں پتا چل جائے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے کو کیا کیا تھا، گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، فآخران یقومان مقامہما، دو کھڑے ہو جائیں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا جو انہوں نے اپنے سر لیا تھا، فیقسمان باللہ، تو اللہ کی قسم کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، تو وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ جناب علی ہماری گواہی ان کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ان اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کو بھی سمجھو ذرا بات کو، کہتے ہیں یہ ترجمہ امام راضی کا اختیار کا تفسیر مبنی ہے، جس کی روح سے الاولیان سے مراد پہلے دو گواہ ہیں جنہوں نے خیانت کی تھی، ٹھیک ہے نا، پہلے دو گواہ جنہوں نے خیانت کی تھی، تو اس کے بعد کیا آ جائیں گے، دوسرے جو ہے نا دو گواہ اور کھڑے ہو جائیں، اس میں سے اگر معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کیا کی تھی، خیانت کی ہے ان لوگوں، ان گواہوں نے، تو دو گواہ اور جو ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ بتا دیں گے کہ جناب یہ جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے، اور یہ سچی گواہی اس میں سے دے دیں گے، اس میں سے تو یہی اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بس اس کو رکھیں، یہ میں پھر انشاءاللہ، پھر ہم انشاءاللہ اس کو پھر کریں گے منڈے کو، جو ہے نا یہ ساری اس کو جو ہے اس کو دوبارہ سے ہم یہ سارا اس کو دوبارہ کریں گے منڈے کو، جو یہ جگہ بہت مشکل مقام ہے، اچھا یہ مشکل مقام ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک جو ہے یہ مشکل مقام ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، بس اس کو اتنے رکھیں پھر، اچھا جی، پھر السلام علیکم۔